ابتدا بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے، اور یا علی مدد۔ حیدر ہی عبادت میں ہے بے کا نقطہ۔ مالک آپ صاحب اتنے سالوں سے مجھے سن رہے ہو، کوئی نیا تو میں نے آپ میں پڑھنا نہیں، میں جناب کے مزاج سے آشنا ہوں، آپ میری خطابت سے آشنا ہیں۔ چار مصرے صرف اس لیے کہنے ہیں کہ چلو ابھی تک جو ذہن تیار نہیں ہے وہ ذرا اوج کمال تک میرے ساتھ آ جائیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں حیدر ہی، ادھر سامنے آ جا، آپ بھی کیسے سامنے آ جاؤ۔ حیدر ہی عبادت میں ہے بے کا نقطہ۔ عبادت میں سے بے نکل جائے تو عادت رہ جاتی ہے، اور عادتیں مولویوں کو ہوتی ہیں، مولائیوں کو نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جی ہو یار، مالک خیر کرے۔ حیدر ہی عبادت میں ہے۔ اگر ماتمی سنگت بھی میری آواز سن رہی ہے تو وہ بھی نیچے آ جائیں، کیونکہ میں ماتمی پہلے ہوں، ذاکر بعد میں ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں حیدر ہی عبادت میں ہے بے کا نقطہ۔ حیدر ہی بابا جی عبادت میں ہے بے کا نقطہ۔ غازی کا بابا ہی باب قبول ہے، اور ایک لمحہ بھی گر علی کو سوچا ہے تو نے، سجدے حرام ہے تیرا روزہ فضول ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ علی والوں کی غیر ہو یار، علی والوں کو کیا کہنے ہیں؟ ہاتھ بلند کرو حیدری۔ آپ کی کیا کہنے ہیں؟ آپ سلامت رہیں، سادات کا سایہ بادشاہ سلامت رہیں۔ سجدے حرام ہیں تیرا روزہ فضول ہے۔ اجازت ہے کچھ دیر قرآن سے علی سن لیا جائے؟ مالک اکبر کلندر بھی پڑھوں گا، آپ کا حکم ہے انشاءاللہ وہ بھی حکم کی تعمیل ہوگی۔ کافی دنوں تو تسی کال کی تھی، میں نے یاد ہے، بات سے آپ کی خیر کرے۔ اللہ اپنے حبیب سے نا سورہ واللیل میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، ان 18,000 عالمین کی مخلوق سے پوچھ کہ میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں، جو میں ان کے فرض ادا کروں، میں کسی کا بیٹا نہیں جو ادب کروں، میں کسی کا باپ نہیں جو تربیت کروں۔ اگلا جملہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ 18,000 عالمین کی مخلوق سے پوچھ، آدم سے لے کے ملائکہ تک، ملائکہ سے لے کے رسولوں تک، رسولوں سے لے کے چونٹی تک، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک، ان کو اکٹھا کر یکجا کر اور ان سے پوچھ۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کسی کا قرض نہیں دینا، میں کسی کا ہمسایہ نہیں ہوں، میں نے کسی کا کچھ دینا ہی نہیں، پھر بھی میں اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہوں، ان کو اولاد بھی دیتا ہوں، ان کو شفا بھی دیتا ہوں۔ اب میں دیکھوں گا علی والے کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ان کو سب کچھ دیتا ہوں۔ مرشد اللہ کہہ رہا ہے ان سے پوچھ میں نے دیتا کیوں؟ اللہ سورہ واللیل میں کہہ رہا ہے الابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اے رسول انہیں بتا کہ میں انہیں جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں یار، جو علی سن کے خوش ہوتے ہو آپ جو ہاتھ بلند کرو حیدری۔ آپ جی میں نے جنہوں وجہ اللہ دا نہیں پتا پھر اولی دی جان چھڑ دے ہوئے، آپ کی کیا کہیں؟ وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ علی بادشاہ اللہ نے نا ہر نعمت، یار میں ماتمیوں سے گزارش کروں گا یا تو نیچے آ جائیں یا تھوڑی دیر ریحرسل بند کر دیں، کیونکہ توجہ بار بار ادھر جا رہی ہے۔ گزارش یہ ہے بابا جی ذرا ترلا کر لو، کیونکہ آواز نیچے تک آ رہی ہے تو پھر وہ بدمزگی ہو رہی ہے تو وہ بھی بادشاہ کا ذکر، لیکن یہ ہے کہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہے، پہلے مجلس اس کے بعد پھر عزاداری ہم بھی کریں گے۔ درود پڑھیں علی محمد۔ اللہ نے نا ہر نعمت 18,000 عالمین میں، دو جہان نہیں، 18 قرآن کہہ رہا ہے 1000 عالمین میں ہر نعمت اللہ نے برابر تقسیم کی ہے۔ صرف ایک نعمت ولایت علی ہے جو کسی کسی کو دی ہے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او نعمت خربوزہ نہیں ولایت علی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں یہ کسی کسی کو دی ہے، اور ولایت علی کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے، یا تو ہر دل میں آتی نہیں، آ جائے تو پھر جاتی نہیں۔ مالک آپ کی خیر کرے، جو علی سن کے خوش ہوتے ہو یار، اتنا کریم علی،
اتنا عظیم علی کہ اس کی دہلیز پر سیدزادہ 3 دن تک وہ روٹیاں مانگتے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی. ہائے ہائے ہائے، نہیں ایسے نہیں، مجھے لطف نہیں آیا. چونکہ میں کھڑا ہوں لاہور کی یہ مرکز ہے اور یہاں سے ذاکر گھر مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرے جملے چونگ میں ضائع ہو گئے، پھر مجھے تکلیف ہوگی. میں کہہ رہا ہوں 3 فرشتے اس در پہ آ کے روٹیاں مانگ رہے ہیں. پھر بابا جی حق بنتا ہے نا کہ جس طرح فرشتوں نے روٹیاں مانگی ہیں وہ آیت گھر گھر جا کے سنو کہ فرشتے بلا تشبیہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. پھر میں کہہ رہا ہوں آیات کے الفاظ کو ذرا غور سے دیکھو، ظاہر ہوئے چہرے کو ولی کہتے ہیں اور نوری جس ہستی سے رزق مانگنے آئے شریعت میں اس رازق کو ولی کہتے ہیں. آپ کے کیا کہنے ہیں یار؟ آپ جی ہاتھ بلند کرو مل کے. شریعت میں اس رازق کو علی کہتے ہیں. روایت ہو نا تو ملا شور کر سکتا ہے کہ نہیں ہے کتاب ضعیف ہے اور روایت ضعیف ہے، قرآن کی آیت کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. اب کتنے دن فرشتے آئے جی؟ 3 دن. پہلے دن بھی 5 روٹیاں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. اب میں نے تو نہیں کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ ذرا فرشتے بھیج دے میں چونگوں میں جا کے داد لے لوں. کامن سی بات ہے، نہ کسی عزادار نے کہا. وہ اللہ کی مرضی سے آئے، کیونکہ قرآن شیعہ سنی کی مرضی سے تو آیا ہی نہیں، اللہ کی مرضی سے آیا ہے. میں نا بڑا مسئلہ مجھے ہوا، مصلح بچھا لیا، یا اللہ انہوں نے تو بھوکے نہیں لگتی تو بادشاہ یہ کیوں بھیجے ہیں؟ اللہ نے کہا کون آیا ہے؟ میں نے کہا تیرے پھلاں والے فرشتے نے. آپ کے کیا کہنے؟ رینک وڈا ہے نا جی. کون کون ہے؟ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل. اللہ کہتے ہیں ان کے کام جانتا ہے، ہون میں داد لینی ہے، انہوں نے کام جاننا ہے. بادشاہ ایک وحی لے کے آتا ہے، ایک سور پھونکے گا، اللہ نے کہا چلو یہ 2 میں تو سارے نو پتا، تیسرا دس. ہن ویکھنا بابا جی میں داد کھونی ہے، تیسرا بتا. میں کہہ رہا ہوں اللہ یہ تیرے حکم سے جو میکائیل ہے نا 18,000 عالمین کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہے. ہائے ہائے، نہیں سمجھانا ہر بندہ. میں کہہ رہا ہوں یہ رزق بانٹتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس لیے تو انہیں علی کے در پہ بھیج دیا ہے تاکہ میں کبریائی کی تنہائی میں بیٹھ کر زمانے کو یہ بتا سکوں کہ جو 18,000 عالمین کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے. ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے یار؟ آپ جی ہو ہاتھ بلند کرو حیدری. وہ بھی علی سے مانگتا ہے. اب جو فرشتے نے روٹیاں لے کے بات کی ہے نا سرکار، وہ بھی آئے تھے، اور آگے سے اس گھر کی کنیز نے جو بات کی ہے وہ بھی آئے تھے. یہ لائٹ کا مسئلہ ہو ایسے چل گئے، وہ بھی آئے تھے. کیویں سیدزادہ مبارک چلی جا انہوں نے جا کے کوئی پیر پھڑیے، کوئی ہاتھ بنیے، کوئی پنڈ جرگا لے کے جائیے کہ یار سمجھ جاؤ تسی علی نو پھرولن تو رہے ہو، انہاں دے گھر دی کنیز بھی بولے تے اللہ آیت بنا دیندا ہے. ہائے ہائے، آپ دی کیا کہنا؟ فرشتے نا سیدزادہ روٹیاں لے کے بی بی فضا صلوات اللہ علیہ بی بی سے کہتے ہیں بی بی قد شکد قراکم، بی بی آپ کا شکریہ. پہلی گل یاد ہے نا جی کہ اللہ کہتا میں کیوں دینا؟ بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں روٹیاں دیں. ہن مزہ آئے گا جی، لطف آئے گا. بی بی نے آگے سے فرمایا روٹیاں لے لی ہیں؟ جی لے لی ہیں. بی بی کہتی تشریف لے جاؤ. وجہ کیا تھی؟ بی بی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما لطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی فرماتے ہیں جا یہ روٹیاں لے جا، ہم نے یہ روٹیاں تیرے شکریہ کے لیے نہیں دی، علی کے چہرے کا صدقہ دی ہے. آئے ہائے، اب بولے ہونا یار یہ بیار ہے چون کا. آپ کے کیا کہنے؟ ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ کیا کہنے؟ اب ہے وہ نظم جس کے لیے میں نے یہ پوری تشریح کی ہے. اب مجھے لطف آئے گا اس نظم پڑھنے کا. میں کہہ رہا ہوں جو بھی در علی سے جدا ہو گیا
ثانی غور کرنا ہے، جو بھی در علی سے جدا ہو گیا ہوا ثابت وہ منکر خدا ہو گیا۔ جو بھی در علی سے جدا ہو گیا ہوا ثابت وہ منکر خدا ہو گیا۔ اور میسم پکارتے تھے مبارک دو مجھے، کیوں میں علی کے عشق میں سزا ہو گیا۔ علی والوں کے کیا کہنے ہیں یار، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ جیو آپ جیو۔ بابا جی پچھلے سال بھی ایک نظم پڑھی تھی، اس سال بھی وہ شعر جو حاصل شعر ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ وہ پہنچاؤں آپ تک۔ جو بھی در علی سے جدا ہو گیا ہوا ثابت وہ منکر خدا ہو گیا۔ میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں علی ہے نام رب کا، اے شیخ سوچئے اللہ کا نام کیوں آپ سے قضا ہو گیا۔ ہائے ہائے، آپ کے کیا کہنے ہیں یار، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ جیو سارے حلقے کے ماتمی ہیں۔ مرشد ہمیں نا سوال ہوتا ہے کہ یار کما زنی بھی کرتے ہو، زنجیر بھی کرتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، خون بھی نکلتا ہے، کبھی کوئی ماتمی شہید نہیں ہوا ماتم کرتے، کبھی کسی کو قضا نہیں آئی۔ بڑا لطف آیا، بادشاہ نے مصرے عطا کیے، میں نے کہا میں جا جا کے ہر بندے کو یہ مصرے پہنچاؤں تاکہ لوگوں سے یہ جو شک کا فطور ہے ان کے ذہن سے نکلے۔ میں کہہ رہا ہوں جو بھی در علی سے جدا ہو گیا وہ ثابت وہ منکر خدا ہو گیا۔ میسم پکارتے تھے مبارک دو مجھے، میں علی کے عشق میں سزا ہو گیا۔ علی ہے نام رب کا، اے شیخ سوچئے اللہ کا نام کیوں آپ سے قضا ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں آتی نہیں قضا ہمیں حلقے میں اے جناب، کیوں ماتم ہی ماتمی کی شفا ہو گیا۔ آپ کی بابا جی یہی پہ میرا دل کر رہا ہے، میں اگلے مصرے بھی یہی پہ کہوں، یہی پہ میں کہوں ماتم ہی ماتمی کی شفا ہو گیا۔ کرتا ہوں ضمیری میں زنجیر کا ماتم، میرا زخم میری بخشش کا گواہ ہو گیا۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ خوش رہیے گا جی، 5 منٹ کا حکم پورا کرنا ہے کیونکہ 9 پنڈ تو بھائی جاندہ حکم میں تو میرا خیال سال ہو ہی گیا ہے، ویر بھی اکھی جا رہے ہیں تو میں نے بھی موقع نہیں مل رہا۔ پردہ در پردہ خفی بول رہا ہے، پردہ در پردہ خفی بول رہا ہے، ذکر ہے ولی کا تو ولی بول رہا ہے۔ پردہ در پردہ خفی بول رہا ہے، ذکر ہے ولی کا تو ولی بول رہا ہے۔ اور ماتمی بے وجہ جاتے نہیں سیمن، کلندر کے بھی روزے سے علی بول رہا ہے۔ آپ کی کیا کہنا، آپ کی کیا کہنا، آپ کی کہنا، آپ سمجھ۔ ہندوستان کے ایک شہر ہے جی دولت پور، وہاں جناب جمال مجرد نے نا 12 سال سے کڑا کرم کیا ہوا تھا۔ وہاں پہ چلتے چلتے 2 یوسف ثانی آئے، ایک سادات کی اچ سرکار جلال الدین بادشاہ، ایک وہاں پہ آئے، آگ نظام دیکھا، 12 سال سے آگ جل رہی ہے، لکڑیاں لوگ منت کی پھینکے جا رہے ہیں۔ جناب جمال الدین مجرد نے ارشاد فرمایا کون ہے جو یہاں پہ جائے، اس کڑاہ میں اترے۔ جناب سرخ پوش سرکار نے کہا میں جاتا ہوں۔ کلندر نے ہاتھ تھاما، کہا نہیں تیری پشت سے 1.25 لاکھ فقیر ہے، تو رک جا میں جاتا ہوں۔ کلندر نے یا علی کہہ کے گوتا لگایا، 12 سال یا علی یا علی یا علی کی نماز کلندر پڑھتا رہا۔ 12 سال کے بعد جمال مجرد کہتے ہیں باہر آجا اب لال ہو گیا ہے، باہر آجا اب لال ہو گیا ہے۔ سرکار کلندر جیسے ہی باہر نکلے نا تو 5 لاکھ ولی اور فقیر اکٹھے ہوئے، کہا کلندر 12 سال علی کی نماز پڑھی ہے، رتبہ کیا ملا ہے؟ کلندر فرماتے ہیں زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے۔ کلندر پھر کیسے بتائے گا؟ کلندر نے پہلی چل گئی، کلندر نے 70 رتبے گنوائے ہیں، میں چند رتبے آپ کو سناتا ہوں۔ کلندر نے پہلا رتبہ کہا حیدریم کلندرم، حیدریم کلندرم مستم کمرند کلندری بستم۔ کلندر نے اب جو بات کی سرکار مجھے نہیں پتا وہ شعر کس کو سمجھ آئے کس کو نہ آئے۔ کلندر فرماتے ہیں من بغیر علی نتا نستم، میں علی کے بغیر کسی کو جانتا
آپ کیا ہے؟ میں علی کے بغیر کسی کو جانتے نہیں ہوں. ہوں میں فارسی کہنی ہے کیونکہ لائیو چل رہے تو شریعہ پہ کر لیا جائے. من بغیر علی ندا نستم. کلندر نے جسل گائی فلک تک. ملائکہ نے دیکھا کہ کوئی ہے جو آ رہا ہے. ملائکہ نے دیکھا کہ یہ تو اس دہلیز کا شہباز ہے جہاں کے ہم خادم ہیں. اب کلندر نے جسل گائی. کلندر اوپر گیا, نیچے سے آواز آئی, کلندر علی کے بغیر کسی کو جانتا نہیں. اس کی وجہ کلندر کہتا صرف ایک ہی وجہ ہے, علی اللہ از ازل گفتم. کہا کلندر اتنی بڑی بات کر دی. کلندر کہتا صرف یہ نہیں, جو اس وقت نصیری گفتم, نصیری نے بھی مجھ سے سن کے علی اللہ کہا ہے. آپ کے کیا کہنے یار, آپ کے کیا کہنے آپ جیو. ارے سے نہ کلندر کو, سرکار کلندر کو علی بادشاہ کا روزہ نظر آیا. کلندر نے گوتا لگایا, دہلیز پہ کے قدم رکھے اور سجدہ ادا کر کے کہتا ہے بے شک حیدری بھی ہوں, سب کچھ ہوں, مگر سگے کوہ شیر یزدانم. میں علی کی گلی کا سگ ہوں. اب بندے کہتے ہیں شیعہ چ ولی کوئی نہیں. شیعوں میں سرکار اے تسی سنیا تو ہوگا, کوئی مننے تو پوے نہ مننے, یہ سارے سنے. اور شیعہ چ نہ کو حافظ ہے نہ شیعوں میں ولی ہے. آج تجھے میں بتاؤں کہ کلندر کون ہے. کلندر بیٹا ہے سرکار ابراہیم مجاب کا. ابراہیم مجاب وہ ہیں جو حسین بادشاہ کے روزے پہ سلام کرتے تھے تو حسین ان کو جواب دیتے تھے. کلندر بیٹا ہے سرکار ابراہیم مجاب کا. سرکار ابراہیم مجاب بیٹا ہے سید نور شاہ کا. سید نور شاہ بیٹا ہے سید نصر شاہ کا. سید نصر شاہ بیٹا سید طالب شاہ کا. سید طالب شاہ بیٹا سید فروز شاہ کا. سید فروز شاہ بیٹا سید بندہ علی کا. سید بندہ علی بیٹا ہے سید بندہ علی کا. سید بندے علی بیٹا ہے سید سلطان شاہ کا. سید سلطان شاہ بیٹا سید سلمان شاہ کا. سید سلمان شاہ بیٹا سید اسماعیل شاہ کا. سید اسماعیل شاہ بیٹا ہے سید جعفر الصادق امام کا. جعفر الصادق بیٹے ہیں سرکار باقر کاظم کے. سرکار باقر العلوم بیٹے ہیں امام جعفر الصادق کے. جو باپ ہیں وہ بیٹے ہیں زین العابدین کے. زین العابدین بیٹے ہیں حسین کے. حسین بیٹے ہیں علی کے. علی بیٹے ہیں ابو طالب کے. ابو طالب بیٹے ہیں عبد المطلب کے. تو کہتا ہے کہ شیعوں میں ولی کوئی نہیں ہوتا. آ دیکھ کلندر ہے بھی ولی اور خون بھی علی کا. آپ کیا جی راضی رہنا جی. مالک آپ کو باد و شاد رکھے. ہو گیا میرے حصے کا فضائل. 2 دن کے بعد سید زادیوں نے یتیم ہو جانا ہے. رونا اپنی عقبت کے لیے ہوتا ہے, کسی پہ احسان نہیں ہوتا. کوشش کرنا آج ایسے رونا جیسے کہ بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. کیونکہ وہ جو شام سے آئی ہے نا, وہ عید والے دن بھی یہ دیکھتی رہی کوئی تو ہوگا جو مجھے میرے باپ کا پرسا دے گا. آج ایسے رونا کہ اسے لگے کہ میرے باپ کے جنازے پہ رونے والے بہت ہیں, وہ دعا دے کے چلی جائے. آخری خطبے کے بعد نا 17 رمضان کو علی بادشاہ نے حسن بادشاہ سے کہا, حسن جی بابا, سید معاف کرے آجے, چند دن کے بعد اپنی بہن کو مدینے لے جانا. مدینے کا نام آیا. حسن تڑ پہ قدموں پہ ہاتھ رکھے, کہا بابا اگر مدینے ہی جانا تھا تو پھر عالیہ کو کوفہ کے بادشاہ جب چلنے لگے نا تو چند قدم گھر سے باہر نکلے ہیں تو ایک بالکل دھیمی سی آواز آئی, بابا. علی بادشاہ نے پیچھے دیکھا تو جو میزبان بیٹی تھی نا وہ کھڑی ہوئی تھی. تو علی رو کے کہتے بیٹا میں امیر المومنین ہوں, میں اتنا جانتا ہوں سامنے تو کھڑی ہے, تیرے پیچھے شام کی ملکہ ہے. اسے کہنا مجھ سے جو بات کرنی ہے میرے سامنے ہے. بی بی کہتی بابا مجھے آپ سے شرم آتی ہے, صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج آپ مسجد نہ جائیں. بابا حسن بھائی کو بھیج دیں, بابا حسین بھائی کو بھیج دیں, یا بابا عباس کو بھیج دیں. علی فرماتے ہیں عالیہ آج باپ کو کیوں رو کری ہے؟ بی بی فرماتی ہیں ساری رات عجیب عجیب خواب آتے رہے ہیں. کبھی اماں کی ردا اتری ہوئی دیکھی ہے, کبھی نانا کا ماما کھلا ہوا دیکھا ہے, کبھی اماں کی قبر ہلتی ہوئی. اللہ مان بھائی, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. آ گئے علی مسجد میں.
علامہ کاظم کی زمینی لکھ کے رو پڑے، بادشاہ اتنے مظلوم ہے۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ کو ضرب لگی ہے نا سید، تو بادشاہ کا سر ایسے کھل گیا ہے جیسے قرآن کھلتا ہے۔ اللہ مان بھائی، اللہ مان، ایسے کھل، جب میں کہوں گا تب تبوت آئے گا، ایسے کھلتا ہے جیسے قرآن، سیدہ دا کے اجکو کا مار کے رونا ایسے کھلتا ہے جیسے قرآن کھلتا ہے۔ میں نے نا ابھی یہ شاہپور میں مصلی بادشاہ کا برآمد کروایا، جملے ذہن میں آگے، میں تڑپ گیا، میں نے کہا واہ مالک تیری غریبی، اسی مصلی پہ علی تھے، ایک کو نہ حسن نے پکڑا تھا، ایک کو نہ حسین نے پکڑا تھا، ایک حنفیہ نے پکڑا تھا، ایک اون نے پکڑا تھا۔ چند قدم کے بعد علی کہتے ہیں حسن مجھے کس کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ کہا بابا میں ہوں، اون ہے، حنفیہ ہے، اور بابا تیرا حسین ہے۔ بادشاہ حسین کا نام ہے، علی تڑپے ہیں، کہا مجھے سارے اٹھائے لیکن حسین سے کہے میرا مسلح چھوڑ دے، مجھے حسین نہ اٹھائے۔ حسین نے ہاتھ باندھے، بابا میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ کہا حسین تو نے کبھی اکبر اٹھانا ہے، حسین تو نے کبھی اور اٹھانا ہے، تو نے کبھی عباس کے بازو۔ اللہ مان بھائی، اللہ مان، مالک آپ کی آئے قبول کرے۔ آ گئے دروازے تک، دروازے تک آ گئے، بس 2 منٹ اور دینا مجھے۔ دروازے تک آئے، علی بادشاہ کی بیٹیوں کی سسکیوں کی آوازیں علی کے کانوں میں پڑی۔ علی رو کے کہتے ہیں حسن اب مصلی چھوڑ دو، اب میں چل کے جاؤں گا۔ کتنا غریب ہے مولا، میں چل کے جاؤں گا۔ بادشاہ کے روزے پہ آج بھی اول المظلوم لکھا ہوا ہے، پہلا مظلوم، میں چل کے جاؤں گا۔ حسن کہتے ہیں بابا زخم گہرا ہے، بابا خون نکل رہا ہے، بابا ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ نہیں حسن میں چل کے جاؤں گا۔ بابا وجہ بتا دیں کیوں چل کے جائیں گے؟ کہا حسن سن تو صحیح، دروازے پہ میری عالیہ کھڑی ہوئی ہے، حسن اگر میں اس حالت میں گیا ہوں میری بیٹی مجھ سے پہلے مر جائے گی۔ آقا جو ملاجے سارے ہے کر دو، اب بادشاہ کا تبوت لے آنا بھائی، حسن مجھے چل کے جانے دو۔ علی بادشاہ نے خود دروازہ کھولا۔ بابا مبارک شاہ جی جو باپ کے سامنے نہیں نہ آتی تھی، اس نے باپ کا گرتا ہوا لہو دیکھا، آ کے دونوں باہیں باپ کے گلے میں ڈالی، رو کے دی واہ میرا غریب بابا، واہ میرا لاراسی بابا، واہ میرا پردیسی بابا۔ علی سارے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ میں بچوں نہ بچوں لیکن اللہ کا دین بچنا چاہیے۔ سب نے وعدہ کر لیا۔ کہا حسین تو وعدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں پر آپ وعدہ کریں جب میں اللہ کا دین بچاؤں گا آپ دیکھنے آئیں گے۔ علی کہتا میں آؤں گا پر کب آؤں؟ کہا جب میں مدینہ چھوڑوں گا بابا تب آنا تیری مرضی، جب میں احرام توڑوں گا بابا آنا تیری مرضی، جب خیمے اکھاڑوں گا بابا آنا تیری مرضی، جب اکبر کو پرچھی لگے گی بابا آنا تیری مرضی، جب میں ذبح ہو جاؤں گا بابا آنا تیری مرضی۔